تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے. بہت بڑی خوشخبری ہے امت کے لیے، نصیحت ہے. ظاہر ہے اس کے بعد اللہ کے نبی نے کچھ بات ارشاد فرمائی ہوگی کہ کس وجہ سے، کس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا لوگوں پر. وقت میں جانتا ہوں کون ہے وہ لوگ. پھر فرمایا آپ نے کہ وہ لوگ ہیں جو نرم مزاج ہیں، نرم طبیعت ہیں اور نرم خو ہیں. عجیب عبادت بتائی اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچنے کے لیے. ظاہر ہے جو جہنم سے بچے گا تو کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا نا. تو دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے کہ جنت کے جانے کا راستہ بھی یہی ہے اور دوزخ سے بچنے کا راستہ بھی یہی ہے. بہت بڑی عبادت ہے یہ. آپ یہ دیکھیں، نرم مزاج ہونا، نرم طبیعت ہونا اور نرم خصلت ہو جائے، خوش میں عادت جو نرم ہو جائے. یہ کیسے ہے؟ کتنے لوگ نظر آئیں گے ہمیں معاشرے میں ایسے جو اس خصوصیت کے حامل ہیں؟ مزاج بہت گرم، طبیعت بہت گرم، عادات بھی بہت گرم. اب تو ایسا معاملہ ہے کہ بلندی اور نچائی کا بھی معاملہ ہو گیا، امیر ہونے کا اور غریب ہونے کا معاملہ بھی ہو گیا، ضرورت مند ہونے کا بھی، غیر ضرورت مند ہونے کا بھی معاملہ ہو گیا. تو بھائی حقیقت تو یہ ہے، یہ اصل عبادت ہے. پتہ چلتا ہے کہ جنت میں تو وہی جائے گا جس سے اللہ راضی ہوگا. تو اللہ ایسے بندے سے راضی ہوتا ہے جس کی طبیعت میں نرمی ہو. یہ کیا چیز ہے؟ انسان کی خصلت ہے، عادات ہے. تو یہ عادات کی عبادت جو ہے نا، یہ خصلت کبھی بدلتے ہی نہیں آدمی کی. یہ بھی یاد رکھیں آپ. ایک ہی چیز سے بدل سکتی ہے اور وہ بھی خصلت ہی بدلتی ہے اس کو. اگر میری بات آپ سمجھ گئے، خصلت کو خصلت ہی بدلے گی، عادت کو عادت ہی بدلے گی، ورنہ اور چیز نہیں بدل سکتی اس کو. کوئی عبادت نہیں بدل سکتی. یاد رکھیں. جبھی تو ہوتے ہیں عبادت کے ساتھ مزاج گرم اور ہو شروع ہو جاتے ہیں انسانوں کو. کہتے ہیں گرم چلے کر رہے، کوئی گرم وظائف کر رہا ہے تو اس کی طبیعت بہت گرم ہو گئی ہے. بلکہ بہت ورسی کہتے ہیں، بہت پہنچے حسرت ہیں تو اس لیے ان کی مزاج بہت گرم رہتے ہیں کہ بس ان کی باتوں میں ذرا احتیاط کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک جو تھی، یہ تینوں خصوصیات ظاہر ہے پردرجہ تم موجود تھی آپ کے اندر. کہیں بھی آپ کو کبھی کسی حالت میں بھی آپ کسی حالت میں نہیں دیکھا کہ آپ کو مزاج میں کوئی ایسی معاملات پیش آئے ہوں، طبیعت میں سے کبھی حال ایسا ہو گیا ہو. دوسرا کچھ ہو لیکن آپ کی طبیعت میں کبھی تبدیلی نہیں آتی تھی. صرف ایک صورت پر جب اللہ کی بات ہوتی تھی اس پر طبیعت اپنا چہرہ متغیر ہو جاتا، تبدیل ہوتا تھا. دین کی بات ہوتی تھی. باقی دنیاوی کسی بات پر آپ نے کبھی رد نہیں کیا. تو بھئی یہ خصلت ہے، عادت ہے. عادت کس طرح بدلے گی؟ اللہ نے اس کے لیے کیا طریقہ رکھا ہے؟ عادت سے بدلتی ہے. اگر اس عادت کو آپ بدلنا چاہتے ہیں تو کسی ایسے شخص کے پاس بیٹھ جائیں جس کی عادت ویسی ہو جو نرم ہو. صحابہ کیسے تبدیل ہوئے؟
یہ تو وہ لوگ تھے بدو، ان کا تو کوئی حساب ہی نہیں تھا. قتل کرنا معمولی بات، مار دینا معمولی بات، زندہ بچی کو گاڑ دینا معمولی بات، ظلم کرنا تو کوئی حساب ہی نہیں تھا کسی قسم کا بھی. تو یہ رنگ کیسے چڑھ گیا؟ کون سی عبادت کرتے تھے، کون سے انہوں نے وظیفے کیے، کون سے انہوں نے قرآن پڑھے، کون سی انہوں نے نمازیں پڑھیں. یہ تو عبادات تو بدل چیز بعد میں آنا شروع ہوئی ہیں ساری. تو شراب پیتے تو بے انتہا شراب پیے جا رہے ہیں، رات بھر جو مذاق ان کے چلتے تھے، حساب. تو ایک عجیب معاشرہ تھا. زمانے کی کوئی چیز ان کو تبدیل نہیں کر سکتی تھی، کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی تھی. سبحان اللہ. وہ کیا تھی؟ صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے رنگ چڑھ گیا. یہ رنگ چڑھتا ہے انسان پہ. اس عبادت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو کسی ایسے انسان کے پاس جانا پڑے گا، ایسے انسان کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی کہ جس کے اندر یہ آلریڈی رنگ نظر آتا ہو، نرم مزاج ہو، نرم گفتگو رکھتا ہو، نرم باتیں ہوں اس کی. تو آپ اس کے پاس بیٹھنا شروع ہو جائیں، اندر تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. جو عادت بدل نہیں سکتی. بڑا سا غصہ آتا ہے جی، بڑا سا غصہ آتا ہے. اب غصے کا کوئی علاج نہیں ہے. کوئی وظیفہ بتائیں، لوگ وظیفہ پوچھتے ہیں غصے کا. غصے کا کوئی وظیفہ نہیں ہے. مزاج کو گرم نرم کرنے کوئی وظیفہ نہیں ہے. اکثر بیچارے خواتین اس چیز پہ بہت ملامت کرتی ہیں، پوچھتی ہیں جی کوئی ایسی چیز پڑھنے کے لیے بتائیں، ہمارا خامد بہت سخت ہے، بہت بدتمیزی کرتا ہے. خواتین کو بیچاروں کو بہت زیادہ اس سے شکایت ہے. ہم خاموش ہوتے ہیں، ہم برداشت کرتے ہیں، حتیٰ کہ پھر حالات بھی بگڑ جاتے ہیں انسانوں کے، معاشرہ خراب ہو جاتا ہے. تو کتنی سخت ہم نے ایک چیز کو ختم کیا ہے جس کی وجہ سے ہمارا بن ہی نہیں رہا دین. صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے انسان. اور صحبت اتنی بڑی چیز ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں الحمدللہ کہ صحبت شیخ جو ہوتی ہے نا اس کی قضا ہی نہیں ہوتی. کتنی بڑی چیز ہے. یعنی ایک صحبت آپ مس کرتے ہیں اپنی شیخ کی تو وہ اس کی قضا نہیں ہوگی، وہ چیز پلٹ نہیں آ سکتی، کیونکہ جو رحمت اس وقت اللہ نازل فرما رہے ہوں گے وہ آپ نے ضائع کر دی. وہ روز جو ملنے والا تھا وہ دوبارہ نہیں مل سکتا. تو اس لیے فرماتے ہیں کبھی بھی اپنے شیخ کی صحبت ضائع نہ کریں، اس موقع گم نہ کریں. نہیں جی تو ہم پہلے کر چکے تھے، نہیں جی ہم تو بیٹھ چکے، یہ باتیں تو ہم نے سنی تھی جی، یہ چیز تو ہو گئی تھی جی پہلے. بالکل ایسا نہیں ہوتا. ہر صحبت کا رنگ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس انسان کو اس لیے بنایا ہوتا ہے، اس لیے رکھا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح کرنا ہے. اس میں وہ چیزیں پیدا فرما دیتے ہیں، خصوصیت پیدا فرما دیتے ہیں اس کی گفتگو میں، اس کے انداز میں، اس کے دیکھنے میں، اس کی باتوں میں، اس کے علم میں. وہ رنگ ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہر آدمی جو الحمدللہ فیض لی بکر زیادہ ہی نہیں ہے، اس کو فیض کہا جاتا ہے، اس کو بلیسنگ کہہ سکتے ہیں آپ. یہ فیض ہے. لیکن شرط یہ ہو، اس میں شرط بھی ہے نا، انما الاعمال بالنیت. یہ تو فیصلہ کر دیا گیا نا کہ ہر عمل کا فیصلہ نیت پر چلتا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، عند النبی، میں بندے کے گمان کے ساتھ چلتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو جیسے وہ مجھ سے گمان رکھے گا میں ویسے ہی پیش آتا ہوں اس کے ساتھ. جب ہم یہ سوچ کے جائیں گے، کسی سے صحبت اختیار کریں گے، کسی اللہ والے کی، کسی شیخ کی، میرے غذائل ختم ہوں، اچھے آدمی عادات پیدا ہوں میرے میں، اخلاق حمیدہ آ جائیں، اور کوئی پلان لے کے آدمی، اس پر جس طرح پلان ہوتے ہیں نا آدمی کے پاس، بھی میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ میں یہ چیز حاصل کروں، میں اس لیے ایجوکیشن حاصل کر رہا ہوں کہ میں یہ ڈگری حاصل کر رہا ہوں کہ میں اس کے بعد یہ نوکری کروں، فلاں جگہ جاب کر رہا ہوں اس لیے کہ بھئی میں یہ کروں. ہر آدمی کا پلان ہوتا ہے. یہ بگ پلان ہے کہ جس وقت میں یہ پلاننگ کرے اپنی کہ میں نے اپنا انسان بننا ہے اور میں انسان بن نہیں رہا ہوں، موت قریب میرے آ رہی ہے، مرتے دیکھتا ہوں انسانوں کو میں. رسمی باتیں ہوتی ہیں لیکن حقیقی باتیں تو حساب کتاب تو اسی کے مطابق وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر حدیث میں بتایا ہے
کہ ان کن چیزوں کے سوال میں پوچھوں گا تم سے، جس کتنی اہم چیزیں ہیں انسان کے اخلاق ہے، پوچھا جائے گا. ساری عبادتوں کو نیچا رکھا جائے گا، سب سے پہلے اس کا حساب ہوگا کہ جب تک اس کے اوپر شیخ سے جتنی محبت ہیں سب غالب نہ آ جائیں شیخ کی، یہ بھی قربان، وہ بھی قربان، وہ بھی قربان، بتانے کے لیے نہیں، دل کہہ رہا ہے جی میں نہیں کرتا یہ کام، شیخ کی مسجد سے میں کیسے چھوڑ دوں، پھر کر لیں گے یہ کام. بڑی اس کی مجاہدات بڑے عجیب ہیں. بہت جاتے ہیں ہم تو، ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. وہ فائدہ ہو کیسے بھائی؟ پڑھی نہیں نماز، وہ نماز ہی نہیں پڑھی شیخ کے پاس جو نماز پڑھنی چاہیے تھی. تم ہاتھ تو پکڑ لیا لیکن دل نہیں ملایا. سبحان اللہ، ہاتھ تو پکڑا ہے لیکن دل نہیں ملا. آپ کا دل ملا ہے شیخ کے ساتھ. پھر دیکھیں محبت جب ہو جائے گی تو پھر تو ہر چیز آسان. آپ کو پتہ ہی کب میں گیا تھا، کب آیا تھا، کتنے دیر بیٹھ رہا، گردن جھکائے بیٹھ رہا، کوئی تھکن نہیں، کچھ نہیں. کہتے پھر چلتے ہیں، پھر گھوم کے پھر ادھر. سبحان اللہ، ایک مقصد حیات آ جاتا ہے. لیکن ہر وقت اس کا جو معاملہ ہے وہ عبادت سے خالی نہیں، اعلیٰ درجے کی عبادت کر رہا ہے، اور خاموش عبادت، ریفلیکشن. وہاں کوئی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں کوئی سوال نہیں ہو رہا، وہاں کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا. نتھنگ یار. آنکھ بند ہے، تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں. کیا عبادت ہے. اس میں عادتیں آ رہی ہیں، در مزاجی آ رہی ہے، تبدیلیاں آ رہی ہیں، سنت کی محبتیں بڑھ رہی ہیں، اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، ساری عبادات اس کی قبول ہو رہی ہیں. وہ عجیب کیفیت سے گزر رہا ہے. ہر کوئی دنیا کی بیکار چیز سے نفرت ہوتی شروع جا رہی ہے اس کو. یار ٹائم ویسٹ کرنے والی چیز ہے یار، بس اتنے بولے آپ دل نہیں کرا زیادہ کمائے یار، اب تو دل نہیں کر رہا دکان کھولے، دوسری دکان کھولے. خود بخود اس کے اندر ایک کیفیت پیدا کہ شروع ہو جاتی ہے کہ جو چیز اللہ کو ناگوار ہے. اور سب سے زیادہ اللہ کو ناگوار کیا چیز ہے؟ سب سے زیادہ ناگوار اللہ کو جو چیز ہے دنیا ہے. حب دنیا سب سے زیادہ ناپسند چیز ہے. اگر اللہ کو یہ پسند ہوتی نا دنیا، تو سارے صحابی جو تھے بہت اونچے ہوتے. دنیا نے پسند تھی. بلکہ ایک اور ہے حدیث ہے شاید کہ اللہ سبحانہ حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیارے آدمی کو جس سے محبت کرتا ہے اس سے دنیا سے اس کو ایسے بچاتا ہے جیسے بیمار کو پانی سے بچایا جاتا ہے. میں نے اپنے حضرت سنی ہے حدیث. اس طرح دنیا سے بچاتا ہے اس کو. بولے سبحان اللہ. دنیا سے بچنا مشکل ہے نا، دنیا کی محبت. اللہ بچاتا ہے اس کو، دل سے نکالتا ہے اس کو، ایسے بچاتا ہے. یہ نشانی اللہ کی محبوب بندے کی. جس سے پیار کرے گا نا اس کو وہ ساری ناگوار چیزیں جو ہیں، جو اللہ کو ناگوار چیزیں، اس کے ذہن سے مٹنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ صحبت شیخ سے ملتے ہیں مجھے. یہی تو ہے. اسی طرح جایا جاتا ہے شیخ مشائخ کے پاس، اور کس لیے جاتے ہیں؟ بہت مشہور ہو جائیں جی ہم یہ ہیں، ہم فلاں ہیں، اور بہت مجاہدہ کر. کس کا مجاہدہ؟ عادات تبدیل ہوئی ہیں. میرے حضرت بڑی پیاری بات فرمائی کہ ولایت چاہتے ہیں نا، ولایت اسی لیے آئے ہو میرے پاس، ولایت لینے آئے ہو. ولایت تو بہت آسان ہے اور مل جائے گی تمہیں یہاں سے. کیا کہ جب تمہیں رذائل گندے اخلاق اچھے اخلاق میں بدل دیں گے، تم ولایت لیں گے. تم ولی اللہ ہو. تم دونوں نصیحتیں کام آ گئی. صرف دو نصیحتیں مجھے کی، اسی نصیحت کو میں آ گیا اور میں سادی بن گیا. پہلی نصیحت فرمائی. دیکھیں اب کتنا بڑا علاج بتایا شیخ نے. سادی اپنی اچھائیوں کو نہ دیکھنا، اپنی اچھائی کو نہ دیکھ، اور لوگوں کی برائی بھی نہ دیکھ. سبحان اللہ. اپنی اچھائیوں کو نہ دیکھ بلکہ کیا کر، اپنی برائیوں کو دیکھ. میں یہ ہوں، میں ہوں. شیشہ کیا بتاتا ہے؟ ہر وقت نفس کا شیشہ ہمیں چمکاتا رہتا ہے. تو بڑا خوبصورت ہے، تو بڑا ایک چھوٹی بچی کھڑی شیشے کے سامنے، تم تو بہت حسین ہو. کیا بات، بچی کیا ہے شیشے کے سامنے شیشہ کروا رہے ہیں.
ہم وہ بچوں سے بھی گئے ہوئے ہیں. تو تو بڑا عالم ہے, تو تو یار کمال ہے تیری, تقیلی کی کیا بات ہے, لوگوں کو یار پاگل کر دیا آج تو وہ معاملے ہوئے یار, بہت وہ تو بہت تیرا تو قرآن کی تلاوت سن کے لوگ یہ ہے, تو بڑا بزرگ ہے یار, بہت تیرے بڑے مرید ہیں, تو پہنچا ہے یار. شیشہ بتاتا ہے, نفس کا شیشہ اس کا. تو شیخ سعدی نے کیا کہا, کبھی اپنی خوبیوں اچھائیوں کی طرف نہ دیکھنا, اپنی برائیوں کی طرف دیکھنا. وہ شیشہ بنا اپنے نفس کا کہ تجھے کنٹرول کرے. اور تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ شرم کر, تیری نیت یہ تھی, تیرا معاملہ ایسا تھا, تو یہ کرنے گیا تھا, تو فلاں یہ تھا. برائیاں اس کو ہمیشہ نظر آئے اپنے. سبحان اللہ, حدیث ہے نا کہ میں ہمیشہ اپنی نظر میں کمتر ہی نظر آؤں. جب کمتر نظر آتا ہے ساری دنیا کی نظر میں بڑا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے نا حدیث. اللہ صبور و شکور یعنی صغیرہ فی الناس کبیرہ, یہی ہے نا حدیث. کیا بات ہے کہ جب یہ خصلت انسان میں ہے کہ اب کیا خصلت بتائیے, اب پریکٹیکلی بتایا کہ کبھی بھی اپنی خوبیوں کو نہ دیکھنا بلکہ اپنی برائیوں کی طرف نظر رکھنا. اور فرمایا کہ دوسروں کی خوبیوں کو دیکھنا, برائیوں کو نہ دیکھنا. سبحان اللہ, ان میں تمہیں اچھائی نظر آئے, گندے سے گندا آدمی اس کی اچھائی نظر آئے, اس کی برائی کی طرف نظر مت ڈالنا. کیوں؟ اس کی نیکی کی طرف نظر آؤ. ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ایک نیکی بھی اگر ہوگی اور وہ اللہ نے قبول کی ہو تو وہ تو جنت میں چلا جائے گا. تجھے کیا پتہ اس کے بارے میں؟ نہیں جی وہ تو اب ہمارا کیا کام ہے, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, حج بھی کر رہے ہیں, تلاوتیں بھی ہیں, سارا کچھ, بزرگ بھی ہیں, سب کچھ چل رہا ہے ہمارا معاملہ, بڑے پہنچے ہوئے. کام کیا کرتے ہیں؟ عیب نکالتے دیکھیں, اپنے آپ کو اونچا کرتے دیکھیں. ہاں جی فلاں وہ تو ایسی ہے, جو چھوڑے ان کا آدمی کیا بات نہیں, کوئی جچتا ہی نہیں ہماری نظر کے اندر. اب ذرا اپنے گروا منہ ڈال کے دیکھیں, یہی ایک چیز اس نے کنٹرول کرائی شیخ نے اس کو, تو شادی بن گئے. رائی کے برابر بھی اگر وہ چیز اس میں ہوگی تو جنت کی خوشبو حاصل کر سکے, جبکہ خوشبو اس کو جنت کے پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گی, اتنا دور ہوگا اس جنت سے. اگر اس میں وہ چیز موجود ہوگی, چاہے کتنی عبادت اس نے کی ہوں, عبادت کی وجہ سے یہ چیز پیدا ہوگی. وہ کیا چیز ہے؟ کبر. پہلا نصیحت جو کی نا وہ کبر کو ختم کر دیتی ہے انسان کو. جب انسان اپنے آپ کو کمتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں نا تو کبر کہاں باقی رہتا ہے. جب کہتے ہیں میرے خوبی کوئی نہیں ہے, یہ بہت اللہ کا فضل ہی, ویسے مجھے تو کچھ نظر نہیں ہے, میں نے کیا کیا کام, مجھے تو کچھ سمجھ نہیں ہے, میں نے کیا اتنی چیز میرے میں کیا ہے. مجھے تو نجلی بن جاتی انسان کی. صحبت میں بیٹھ کے اپنے شیخ کی صحبت میں بیٹھ کے وہ رنگ چڑھ جاتا ہے اس کو. تکتے میرے پاس ہے کچھ نہیں, میں نے کیا کیا کرنا تھا, کہاں گیا کہ کتنی بڑے گناہ سے بچ جاتا ہے آدمی اس چیز سے, کبر سے. اب کون گارنٹی دے گا ہمیں کبر نہیں ہے؟ اور حکم یہ ہے کہ رائے کے وقت برابر کبر بھی لے کے کوئی آئے گا آدمی. اب یہ سب تیاری ہے بھائی, مشکل نہیں ہے, اس کے لیے بہت آسان ہے. میں نے بتایا نا بہت آسان ہے, مجاہدہ بہت بڑا ہے. اللہ نے آسان کر دیا کہ تو جا کسی میرے دوست سے محبت کر لے. محبت شرط ہے, یاد رکھیں. اگر اس سے محبت نہیں ہے آپ کو, وہاں ملنا کچھ نہیں بھی. کوئی صحابی نہ بنتا اگر نبی سے محبت نہ ہوتی. یہ بتا دوں آپ کو, سارے صحابی جو بنے ایک ہی چیز سے بنے, ایک عبادت سے. وہ کون سی عبادت ہے؟ محبت. شیخ کے ساتھ آپ کو, اگر شیخ کے پاس جانے کے بعد اگر یہ معاملہ ہے کہ محبت موجود ہے آپ میں, تو پھر تو اس کا رنگ چڑھنا شروع ہو جائے گا. پھر تو میری بات بھی یاد رکھنا, کبھی آپ شیشہ دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو اپنا شیخ نظر آئے گا شیشے میں, اپنا چہرہ غائب ہو جائے گا. آپ چہرہ غائب ہو جاتا ہے آدمی کا, وہ دیکھیں ہاں ماما پہنا حضرت جیسے اور لگا, بالکل اس کا اسٹائل بن جاتا ہے انسان کا. خود محسوس کرنے لگتا ہے میں تو وہ ہوں, لوگ محسوس کرنے لگتے ہیں. فنا ہو جاتا ہے اس کے اندر. کیا چیز فنا کرتی ہے؟ محبت.